السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آسان نیکیاں کیسے کمائیں، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 10 ہے۔ آج ہم کچھ باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جس میں کچھ کرنے کے کام ہیں، مشکل نہیں ہے، وہ کرتے ہیں آپ، لیکن آپ دیکھیے کیسے کرنا چاہیے اور کیسے کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کرنے کے کام میں آدمی کوشش یہ کرے کہ میں پہلے سلام کروں۔ سلام تو کرتے ہیں آپ، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ ہم کو سلام کیا جائے، اور خاص کر اس میں بڑے لوگ ہمیشہ انتظار کرتے ہیں کہ چھوٹے اس کو سلام کریں۔ اصول تو ہے، لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلے سلام کرنے کی کتنی فضیلت ہے اور اس کا کتنا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی روایت ہے کہ جس آدمی نے پہلے آگے بڑھ کر سلام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے، بریء من الکبر ہے۔ تکبر سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ کیونکہ جو آدمی انتظار کرتا ہے، ویسے تو یہ بھی حدیث میں منع ہے کہ اگر ہر مرتبہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی انتظار کرتا ہم کو سلام کیا جائے، تو ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ دوسری کیٹیگری کا آدمی ہے۔ تو یہ سمجھ کر کے کہ بریء من الکبر ہے، یہ سمجھ کر اگر ایک آدمی آگے بڑھ کر کے سلام کرے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو سلام کی تاریخ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو کہا کہ جاؤ اور فرشتوں سے سلام کرو، اور جو تم کرو گے یہی تمہارے جو ابن آدم ہیں ان کا یہی سلام ہوگا۔ تو اس وقت یہ گویا کہ یہ سلام کی تاریخ ہے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے سلام کیا، لہذا آپ یہ سمجھ کر کے کریں کہ یہ ہم ابن آدم ہیں، لہذا ہم کو سلام کرنا چاہیے آگے بڑھ کر کے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے پہلے سلام کیا وہ اللہ کے نزدیک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قربت والا ہے، کیونکہ یقینی بات ہے کہ پہلے سلام کرنے والا جو ہے وہ متکبر نہیں ہے، تواضع پسند ہے، یہ سمجھ کر کے سلام کیا ہے، تو ایسی شکل میں یہ فری کی نیکیاں ہیں جو آپ آسانی سے کما سکتے ہیں۔ بات سمجھے؟ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کے بارے میں بات کیا، اردو والے تو صدقے کو سمجھتے ہیں کہ جب بکرا دیا جائے تو صدقہ ہے، پیسہ دیا جائے تو صدقہ ہے، حالانکہ عربی زبان میں صدقہ بہت وسیع معنی میں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہر نیک کام کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی سے مسکرا کر کے ملتے ہیں، آپ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب جیسے بہت زیادہ ناراض ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، ڈپریس ہے، حالات ایسے ہیں، غمگین ہے، اب ایسے میں آپ جب اس سے سلام کرتے ہیں تو وہ ایسا جواب دیتا لگتا ہے ابھی دوا کھایا ہے کڑوی والی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسکرا کر کے ملنا اور مسکرا کر کے سلام کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو جب کسی ایک ٹیم کو ایک رن سے ہار ہو جائے، ایک رن سے ہوتی رہتی ہے، تو اس کو کتنا پچھتاوا ہوتا ہے، یار ایک رن کی بات تھی، ورنہ جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن ہو سکتے تھے۔ یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب رزلٹ آ جاتا ہے کہ ایک رن سے ہار گئی ٹیم، یا یہ کہ آپ کا امتحان ہے، امتحان میں آپ دوسرے نمبر پر آ گئے کیونکہ آپ کا آدھا نمبر کم ہے۔ ابھی کمپٹیشن ہو رہا ہے، ایسا ہوگا کہ دو آدمی برابر، ایک کا پتہ چلا کوارٹر نمبر کے فرق سے کیا ہو گیا، فرسٹ کہلا گیا، اور کوارٹر نمبر کے فرق سے سیکنڈ درجہ ہو گیا۔ ایسے ہی قیامت میں سوچیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں وہاں تو ویسے بہت بڑی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا
کہ لا یحقرن، آپ حقیر نہ جانیں، المعروف، کسی بھی نیکی کو آپ حقیر نہیں جانیں۔ ہر نیکی قیامت میں تو جب وہاں لوگ پریشان ہوں گے تو ایک ایک نیکی چاہیں گے کہ ایک مل جاتی تو اپنا بیڑا پار ہو جاتا۔ وہ ایک دینے والا بھلے اس کے پاس 100 زیادہ ہو لیکن وہ دے گا نہیں، ایک آدمی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لہذا یہ یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم اگر مسکرا کر ملے، ہمیں صدقے کا ایک صدقے کا تو ثواب ہے، لیکن یہ صدقہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، جنازے کی 2 کیفیت ہوتی ہے، ایک یہ کہ آپ شریک ہوئے، نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ گئے، دوسرا یہ ہے کہ شریک ہوئے اور اس کے دفنانے تک کیا ہوئے، آپ شامل رہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز جنازہ تک رہتا ہے تو اس کو 1 قیرات ملتا ہے۔ تو اب قیرات کیا ہے؟ سکہ ہے، کوائنس ہے، شرفی ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ قیرات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھائی اللہ کے نزدیک قیرات کا جو ادنا درجہ ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ کس کے برابر ہے؟ احد پہاڑ کے برابر ہے اس قیرات کا ادنا درجہ۔ ہم نے ایسی کتنی نمازیں چھوڑی ہیں۔ اور پھر پوچھا کہ جو آدمی چلا جائے اور اس کے دفنانے تک وہ ٹھہرا رہے تو آپ نے فرمایا اس کو 2 قیرات ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ قیرات لفظ چھوٹا سا ہے، نیکی کتنی بڑی ہے، احد کے پہاڑ کے برابر ہے۔ لہذا ایسی آسان آسان نیکیاں جو ہے نا ان کو قطعی نہ زندگی میں چھوڑیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ خاص کر جب لوگ اکٹھا رہتے ہیں، جیسے آپ اکٹھا رہ رہے ہیں، کہیں بھی لوگ مل کر کام کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، تو 2 آدمیوں میں بول چال بند ہو جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، اور دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، میں کیوں شروع کروں، میں اس سے کیوں، میں صحیح ہوں۔ اچھا دونوں صحیح ہیں تو غلط کون ہے؟ مولانا صلاح صاحب غلط ہے کیا؟ ہمیں جو 2 آدمی بات نہیں کر رہے ہیں اس میں سے کوئی ایک تو غلط ہے نا۔ دونوں آدمی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، اور ایسے ہی 3 دن اور 3 دن کے اوپر مومن اور مسلمان سے اگر قطع تعلق کیا گیا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں وہ آدمی بڑا افضل ہے جو یہ سمجھتے ہوئے کہ میں صحیح ہوں پھر بھی اس سے کیا کر لے، وہ بات کرنے کی کوشش کرے، سلام کر لے، وہ نہیں جواب دے رہا ہے، مزید گنہگار ہو رہا ہے۔ اگر وہ جواب آپ کو نہیں دے رہا ہے اور آپ نے شروع کر لیا تو وہ مزید کیا ہو رہا ہے، گنہگار ہو رہا ہے۔ لہذا اس کو چاہیے کہ فوراً جواب بھی دے دے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ پہلے آگے بڑھ کر کے اس سے قطع تعلق کرنے والے سے آپ مل جائیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اب زندگی بھر ملیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ملتے ہیں۔ عموماً جو آفس میں ہیں، ہاسٹل میں ہیں، مدرسے میں بچے دارالاقامہ ملتے ہیں، کب ملتے ہیں؟ جب حدیث کی مخالفت ہو جاتی ہے، 3 دن گزر جاتا ہے، اس کے بعد ملتے ہیں۔ آپ 3 دن کے اندر ملنے کی، اچھا یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 3 دن تک ویٹ کرو، یہ مطلب بھی نہیں ہے، یہ میکسیمم ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہت تم کو دل کو تکلیف پہنچ گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اس غم کو رکھو، لیکن 3 دن کے بعد قطعی جو ہے اس کو، تو یہ آگے بڑھ کر کے ملنا یہ آسان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، کہ جو لوگ ایسے لوگ جو آپس میں مل جاتے ہیں، آپ دو ایک ہی حدیث میں 2 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو بیان کی ہے حاکم کی جو روایت ہے کہ قیامت میں پروردگار عالم اس کا حساب میں آسانی کرے گا، بہت زیادہ چیکنگ نہیں ہوگی تمہاری۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے رسول کی بات مانی ہے، اس کا اثر ہوگا کہ آپ کے ساتھ بھی معاملہ کیا کیا جائے گا، آسان کیا جائے گا۔ ایک یہ فضیلت ہے۔ دوسری بات اسی کے آخر میں ہے کہ پروردگار عالم ان کاموں کے ذریعے اس بندے کو کیا کرتا ہے، جنت پہ داخل کر دیتا ہے۔ لہذا یہ آسان نیکیاں نہیں چھوڑنی چاہیے، اور ان سب کے پیچھے جو بڑی چیز ہوگی نا، ایک بہترین قسم کا اخلاق، چرتر، کیریکٹر ڈیولپ ہو جائے گا، ایک اچھے انسان آپ بن جائیں گے، سماج میں لوگ
دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کس دھرم کے اور کس مذہب کے یہ ماننے والے لوگ ہیں جو اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں ہم اپنائیں گے تو یہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اسی طریقے سے معاف کرنا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے. جو لوگ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیا جائے وہ آج یہ طے کر لیں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال دے گا, آپ کو بھی معاف کر دیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے. ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, اچانک ایسے مسکرانے لگے, ہنسنے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی بھر ہنسائے, لیکن اس وقت آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا کچھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر پیش کیا, کہا ایسا ہوا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دربار میں 2 بھائی لائے گئے. ڈیمو دکھلایا اللہ نے کہ 2 بھائی لائے گئے. ہو سکتا ہے وہ بھائی سے مراد بھائی ہی ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھائی ہوں. تو ایک بھائی نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے نا اللہ, اس نے ہم کو بہت ستایا, اس کی نیکیاں ہم کو دی جائے. جیسا کہ وعدہ ہے کہ اگر کسی نے صبر کیا کسی کے ظلم پر تو اس کی نیکی اس کے اکاؤنٹ میں ڈالی جائے گی. تو فرشتہ کہے گا کہ جس کی نیکی تم طلب کر رہے ہو نا, اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے, نیکی ہے ہی نہیں, دی کہاں سے جائے. تو وہ دوسرا آپشن رکھے گا فرشتے سے کہ ایسا کرو کہ میرے گناہ اس کے اوپر ڈال دو, میرے گناہ اس کے اوپر ڈال دو. تو جب اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ اس کے بندے کو اس طریقے سے لوگ پرابلم میں ڈالیں, تو جب وہ فرشتے سے کہے گا کہ میرے گناہ اس کے اوپر ڈال دو, تو اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر کے کہے گا اچھا یہ بتاؤ کہ اس مسئلے کا ایک حل اور ہے. تو وہ پوچھے گا کیا مسئلے کا حل ہے؟ کہا کہ اگر تمہارے اوپر جو ظلم ہوا ہے, اگر میں اس کے بدلے میں تم کو جنت دے دوں تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اور وہاں کیا چاہیے؟ اچھا اس کے اوپر گناہ ڈالنے کے باوجود بھی پتہ چلا جہنم میں رہا تو فائدہ کیا ہوا؟ تو وہ خوش ہو جائے گا, وہ کہے گا اللہ تعالیٰ بہت اچھی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اس سے کہے گا کہ اگر یہ بتاؤ کہ تم کو معاف کر دیا جائے اور تم کو جنت دے دی جائے, تو وہ فوراً راضی ہو جائے گا, اس کو جنت مل جائے گی. اور وہ بندہ جس کو اس نے کیا چونکہ معاف کر دیا اس کو, اس کا بھی بڑا پار ہو گیا. اب یہ دونوں مل کر کے ہاتھ پکڑ کے جنت پہ جا رہے ہوں گے. اس منظر کو پیش کر کے حبیب مصطفیٰ مسکرائے کہ دونوں کے دونوں کیا ہو گئے؟ جنتی ہو گئے. لہذا معاف کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. معاف کرنے کی عادت ڈالیں. ابھی ارادہ کریں کہ میں سب کو معاف کیا, تو فوراً آپ کا اکاؤنٹ چالو ہو جائے گا, آپ کو نیکیاں مل جائیں گی, اور ہزاروں لوگ جن سے آپ نے خطائیں کی ہیں ان کے دل میں رب ذوالجلال یہ بات ڈالے گا کہ وہ بھی تم کو معاف کر دیں. کیونکہ دنیا میں ہم آئے ہیں, یقینی بات ہے غلطی سب سے ہوتی ہے اور کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہے, لیکن اگر ہم معاف کرنے والے بن جائیں تو ہم کو بھی معاف کر دیا جائے گا. یہ آسان نیکی ہے جس میں آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہی مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ یدخل اللہ الجنہ برحمتہ, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کیا کرے گا؟ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور یہ فضیلت اس کی بھی, اس کے پہلے جو بتایا یہ بھی اس کی فضیلت ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ رب ذوالجلال آسانی کا معاملہ فرمائے گا. لہذا سب لوگ معاف کرتے ہیں. کون کون معاف کیا؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب نے دل سے, ایسے ہاتھ نہیں ہولا جماعت میں جانے والوں کے طریقے سے, ہاں جائیں گے اس کے بعد 6 مہینے تک بیٹھے رہے. صحیح میں معاف کیا؟ چلے, اب آپ سب کے اکاؤنٹ میں نیکی لکھ دی الحمدللہ. اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ دوسروں کو دل کیا کر دے گا؟ نرم کر دے گا, اور وہ بھی آپ کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. یہ بڑا کام ہے. ہم نے ایک محفل میں تقریر کی, لوگ رونے لگے, اور ایک بڑا مجمع تھا. ہم نے کہا آپ کو جنت پہ جانے کا شوق ہے, حبیب مصطفیٰ کی بات پر یقین ہے کہ معاف کرنے والا جنت پہ جاتا ہے, کون کون معاف کرے گا؟ پورا مجمع کھڑے ہو کر کے بولا میں سب کو آج معاف کر دیتا ہوں, میرے اوپر جو بھی ظلم ہوا ہے میں سب کو معاف کرتا ہوں. اتنا لوگ خوش ہوئے. ہم نے کہا تم کو بھی اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں بات ڈالے گا, تم کو بھی کیا کر دیا جائے گا؟ معاف
کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آسان نیکیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا مسنون دعائیں، اب جیسے مسجد میں آنے کی، مسجد سے باہر آنے کی، یہ سب عموماً لوگ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ جو لوگ مسجد میں آتا کون ہے؟ کوئی اچھے ہی لوگ مسجد میں آتے ہیں نا، تو دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بدماش تو باہر ہی ہے، وہ کہاں دعا پڑھے گا؟ بھئی مسجد میں آئے گا تب تو دعا پڑھے گا۔ تو ایسی دعائیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کا جو ہے کیا کیا جائے؟ اہتمام کیا جائے۔ کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر تاثیر رکھی ہوئی ہے، یعنی آپ وہ لفظ بولیں گے تو اس کے اثرات آپ کی زندگی میں مرتب ہوں گے، بھلے اس لفظ کو آپ سمجھ کر بولیں یا نہ بولیں۔ اگر اس کی خاصیت ہے، جیسے آپ کو صرف میں پڑھایا جاتا ہے کہ اس باب کی یہ خاصیت ہے، اگر آپ نے اس کو اس باب میں لے کے چلے گئے اس لفظ کو، تو خود بخود کیا ہو جائے گی؟ وہ خاصیت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خاصیت پیدا ہو، بلکہ خاصیت پیدا ہو جائے گی۔ ایسے ہی کچھ لفظ ایسے ہیں اللہ کی جانب سے کہ جس کے بڑے ہی اپنے اثرات ہوتے ہیں، اگر وہ زندگی میں ہم اپنے اختیار کریں، خاص کر ایسے وقت پر، مثال کے طور پر لیٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو شکایت ہے نیند نہیں آتی ہے۔ اچھا لیٹے ہو کر کیا رہے ہو؟ نیند نہیں آ رہی ہے نا، استغفر اللہ بولتے رہو یار دل سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری کی آخری روایت ہے، امام بخاری نے کتنی اس کو اہمیت دی کہ بخاری علیہ رحمہ نے سب سے آخری حدیث اس کو نقل کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور فرمایا کیا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، کہ وزن کر دیا جائے تو بڑے ہیوی ہیں، زبان سے ادا کرنا چاہیں تو نہایت آسان ہے، اور رب کی نگاہ میں بڑے محبوب ہے۔ اس کی خاصیت ہے کہ رب کا محبوب کلمہ ہے، لہذا جب آپ رب کے محبوب کلمے کو آپ بولتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے صوفیہ کیا بولتے ہیں؟ ابھی آج ایک حدیث آ رہی تھی، پڑھائی گئی بچوں کو، کہ افضل ذکر، جہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، افضل ذکر ذکر اللہ، اللہ کو جب کسی صوفی سے پوچھا جاتا ہے تو فقیہ تو نہیں بولتا ہے یہ بات، مفکر بھی نہیں بولتا ہے، کیونکہ وہ فقہ میں تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی دلیل ملے تب بات کریں، مفکر غور و فکر کرتا ہے کہ کوئی حدیث مل جائے تو بات کریں۔ صوفی جو ہے نا ان دونوں چیزوں کو زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے۔ میں تقریر کر رہا تھا، ایک صوفی صاحب آ گئے، تو میں تقریر کے بعد میں نے کہا کہ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کی تحقیق نہیں ہوتی کہ صحیح ہے کہ نہیں، تو وہ صوفی صاحب ہم سے کہنے لگے یہ سب چھوڑ دو مولانا، تم بیان کرو، جس کا دل چاہے تحقیق کرے گا۔ ہم نے کہا بھائی یہ بھی تو کوئی اصول نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے ہم بولتے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم محقق تھوڑے ہیں، ہم مقرر ہیں، جو دل چاہے بولو۔ تو ایک بہرحال آپ ایسا نہیں کیجیے گا کہ کوئی اصول نہیں ہے، پتہ چلے کل سے شروع ہو جاؤ، غلط بات بولنے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے۔ یہ صوفی جو کہتا ہے کہ جب آپ کوئی لفظ کہتے ہیں نا، جیسے جس غور سے سنیے گا اس کو، یہ جو صوفیہ کی بات ہے، یہی بات کرسچینٹی میں بھی ہے، یہی بات بدھزم میں بھی ہے، یہی بات ہندوازم میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں وہ بدھ والے جو کپڑا پہنے رہتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں نا، وہ بہت سے لوگ ہاتھ میں ایک تھیلی چھوٹی لیے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا تسبیح پڑھتے ہیں وہ؟ جو بھی پڑھتے ہوں گے۔ ایک غیر مسلم کیا ہے، وہ بھی تسبیح پڑھتا رہتا ہے، کرسچن بھی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ان سب کا ملا جلا ایک جواب ہے، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے، حرکت کی جاتی ہے، اسی لیے ہمارے یہاں کسی چیز کے تلفظ کے لیے زبان اور ہونٹ کا ہلنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ آپ دل میں پڑھیں، دل میں کریں تو پڑھنا نہیں کہلاتا، وہ تلاوت کے حکم میں نہیں آتا، بلکہ زبان سے بولنا چاہیے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ جیسے ہم بتا رہے ہیں، ہم اپنا والا بتا رہے ہیں، وہ اپنا والا بتائیں گے، تو آپ کہتے ہیں اللہ، جو ذکر اللہ ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ۔ جب بار بار آپ اللہ کہتے ہیں تو کہنے میں جو یہ ہونٹ ہلتا ہے نا، اس میں ایک لعاب پیدا ہوتا ہے بولنے پہ۔ اگر اب پانی ہم کو کیوں پینا پڑ رہا ہے؟ پانی کیوں پینا پڑ رہا ہے بیچ پہ؟
کیا ہے کہ اگر بولتے وقت لعاب کی کمی ہو جائے گی تو زبان کیا ہو جائے گی؟ جام ہو جائے گی، آپ بول نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ وہ اتنا ہر وقت لعاب منہ میں پیدا کرتا رہتا ہے کہ آپ کی زبان کیا ہوئے؟ گریس کی، وہ گریسنگ ہے، چلتی رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ 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 آپ بولتے ہیں تو وہ جو لعاب پیدا ہوتا ہے وہ اندر جاتا ہے۔ وہ لب جو آپ دم کرتے ہیں، پانی میں کیا ہوتا ہے؟ پانی میں آپ نے کچھ کلمات کو پڑھ کر دم کیا ہے، حالانکہ صرف پھونک ماری گئی ہے، تھوکا تو نہیں گیا اس کے اندر، لعاب تو گیا نہیں ہے، لعاب تو نہیں گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں لعاب ڈالا، وہ لعاب وہی ہے کہ وہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس الفاظ کے اندر ایسی چاشنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اثرات دکھلا دیتی ہے، کیونکہ اس لعاب میں وہ لفظ کی کیا ہے؟ ملاوٹ گئی ہے۔ تو اب جب آدمی اس طریقے سے ذکر کرتا ہے تو جو لعاب پیدا ہوتا ہے، جو وہ اندر جاتا ہے، وہ آپ کے دل کے ان تمام چیزوں کے زنگ کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ میں قرآن حدیث سے دلیل نہیں دے پاؤں گا، پہلے بتا دیا، یہ صوفیہ کرام کا کام ہے۔ فقیہ کو بھی ہٹا دیا ہے اور مفکر کو بھی ہٹا دیا ہے، محقق کو بھی ہٹا دیا ہے، لیکن یہ ان کا ایک اپنا تجربہ ہے کہ اس کے بنیاد پر جو کہا گیا نا کہ اللہ اللہ اللہ، صوفیہ، بہت سے صوفیہ ایسے ہیں جو کوئی دوسرا ورد نہیں کرتے ہیں، صرف ایک ہی ورد کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، ہر وقت اللہ اللہ بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ ہمارے دلوں کو کیا کر دیتی ہے؟ صاف کر دیتی ہے۔ اور ویسے بھی ذکر اللہ کا جو ہے وہ بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ تو آپ جب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ چلا کون رہا ہے؟ چلا دوسرا رہا ہے۔ ٹرین کون چلا رہا ہے؟ تم چلا رہے۔ فالتو میں بیٹھے ہو، ہمیں کچھ بولتے رہو، کچھ بولتے رہو، سبحان اللہ بولتے رہو، استغفر اللہ بولتے رہو، فری کا ثواب ہے۔ بیٹھے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اپنی اپنی پسند کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اور سبحان اللہ الحمدللہ نہیں بول رہے، بیٹھے ہوئے۔ نیند نہیں آ رہی ہے، لیٹے ہوئے ہیں، کروٹ بدل رہے ہیں، الجھن بہت ہے۔ ابھی الجھن کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کو یاد کر لے، اپنے آپ الجھن کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اچانک آنکھ کھل جاتی ہے مولانا صاحب، پھر گھنٹوں نیند نہیں آتی، جیسے ہی آنکھ کھلے اللہ کو یاد کر لو۔ جن لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ آنکھ کھلنے کے بعد نیند نہیں آتی، جیسے ہی وہ رات میں اٹھے، 2 بجے اٹھ گئے مثال کے طور پر، آنکھ کھل گئی، آپ اسی وقت کچھ نہیں، یا اللہ ربی اللہ آپ بولیں۔ اگر یہ عادت ڈال لیں گے نا تو وہ جو آپ کو اس کے بعد گھنٹے بھر نیند نہیں آتی، انشاءاللہ فوراً نیند آ جائے گی، فوراً نیند آئے گی۔ اس کو جو شیطان کا، اس کو بھی وہ بھی تو بیچ بیچ میں پنچر کرتا رہتا نا، چوکتا رہتا، چٹکی کاٹتا رہتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض بچے بہت زور سے روتے ہیں، دیکھا ہے ہمیں؟ تم روئے کہ نہیں روئے؟ ایسا کہہ رہا ہاں، ہر چیز میں ہاں کہنے کی عادت۔ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بعض بچے بہت زور سے روتے ہیں، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ پیدا ہوتے ہی وہ چمٹ لیتا ہے۔ کون؟ وہ شیطان۔ وہ جو چمٹنے کی وجہ سے اس کو کیا ہوتی ہے؟ وہ چیختا ہے بچہ۔ یہ پوری حدیث نے باقاعدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، نہیں نانی نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو وہ شیطان کے چوکے سے بتائیے گا جو پیدا کے وقت ہوتے ہیں۔ تو وہ کرتا ہے۔ اب یہ اس کی عادت ہے چٹکی کاٹنا۔ بعض لوگوں کی عادت پڑ جاتی نا، بچے بھی بعض مدرسے میں ہوتے ہیں، وہ چپ کے چٹکی کاٹ لیتے ہیں، حالانکہ ان کو عادت پڑ گئی، چٹ سے کاٹتے تھے۔ تو ایسے ہی وہ چاچا جو ہے نا وہ بھی چپ کے سے چٹکی کاٹتا رہتا ہے۔ تو جب سو کر کے آپ اٹھتے ہیں تو وہاں چٹکی کاٹتا رہتا ہے، اس لیے وہ کیا ہوتی ہے؟ الجھن ہوتی رہتی ہے۔ لہذا مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب بھی فارغ ہوں، کچھ بھی نہیں، بات کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں کسی سے، جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، گاڑی پہ بیٹھے ہیں، آٹو پہ بیٹھے ہیں، بس پہ بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، استاد کلاس میں نہیں آئے ہیں، سب بیکار وقت گزر رہا ہے۔ ایسے وقت میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ کہیں، سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ اس وقت غلط کاموں سے بچے رہیں گے جس وقت اللہ کو یاد کریں گے۔ لہٰذا اس بات کا اہتمام کریں۔ یہ فری کی نیکیاں ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔